تو ہمارے یہاں عذاب عظیم کے جو ٹرم ہے نا وہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے. ابھی بھی میں کچھ سن رہا تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر کے نام سے کوئی ایکٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی شخص ایک مرد ہے وہ عورت بن جائے گا اور قوم لوط کا عذاب آ جائے گا. آج کل بہت یہ باتیں چل رہی ہیں اور پھر اس کو اسلام سے نفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں اسلامی ملک ہے، اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ویسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، قوم لوط کی طرح ختم ہو جائیں گے. تو بھائی جہاں جہاں یہ معاملہ چل رہے ہیں وہاں تو اللہ کا عذاب نہیں آ رہا. جن کے بارے میں بات چل رہی ہے آپ ان کو روک کیسے سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے؟ ایک انسان، ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے. وہ اگر اپنے اندر کی کوئی فیلنگ سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ فیلنگ ہے تو وہ اپنی فیلنگ کو اختیار کر سکتا ہے. ابھی جتنے لوگ اس چیز کو اختیار کرتے جا رہے ہیں ان پہ کیا ایکٹ لگایا ہے آپ نے؟ وہ کوئی ایکٹ نہیں لگایا اس میں سے. کون سا عذاب آیا اللہ کی طرف سے آسمان سے؟ کون سی قوم لوط کی طرح انسان قوم جو تباہ ہوتی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے جب تخلیق کے اندر ان کو مرد پیدا کیا ہے تو وہ عورت کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ نے تخلیق میں عورت پیدا کیا ہے تو وہ مرد کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دینا یہ تو شیطانی کام ہے. یہ جو ہیں وہ میں آج کل پڑھ رہا ہوں اسلام سے نفی کیا جا رہا ہے. فلاں مسجد سے فتویٰ آیا، بھائی فلاں مدرسے سے فتویٰ آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اسلام کے منافی ہے، اس کے بہت دور رس جو ہیں وہ نتائج سامنے آئیں گے. فلاں باتیں کرنے والے لوگ ان کو خود بھی کچھ نہیں پتہ کہ یہ ہے کیا. جب آپ کسی کو حقوق دے نہیں سکتے ہیں تو ان کے حقوق سلب کرنے کا بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جو خواجہ سراؤں کا ہم معاملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے کیا حقوق دیے ہیں ان کو؟ ان کے حقوق کے لیے آپ نے کیا آواز اٹھائی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کسی مسجد سے کہ ان کے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھائی گئی ہو؟ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ان کے بارے میں آپ نے ان کے ماں باپ کے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ اگر وہ آپ کے گھر پہ پیدا ہو جاتے ہیں تو کوئی جرم پیدا نہیں ہو گیا آپ کے ہاں، کوئی ایسا عیب پیدا نہیں ہو گیا کہ آپ ان کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں. کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتی ہے یہ چیز. کسی کے گھر بھی ایسی کوئی بیٹا یا ایسا بیٹی پیدا ہو سکتی ہے جس کا تعلق اس طبقے سے ہوتا ہے. اس کی اصلاح کرنے کی کیا کوشش کی ہے آپ نے؟ یہ بھی تو ایک مرضی ہے نا جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ کمی رہ گئی. لیکن سمجھے تو وہ جو سمجھنے کی کوشش کریں. اس مرض کو جو ہے اس کا عیب بنا دیا، خلقت کا عیب بنا دیا، اور اس کو دھکے دے کے اس کام پہ لگا دیا اس میں وہ چاہتا نہیں تھا کام کرنا. اگر اس کے اندر وہ جینیٹک پرابلم موجود ہے تو اس جینیٹک پرابلم کو سولو کرنے کی آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ آپ نے اس کے حقوق کو تو ادا نہیں کیا. اب جب اس کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو آپ اس کے حقوق کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ یہ ٹرانسجینڈر کا جو معاملہ ہے اس کو آپ جو ہے وہ کسی اور طرز کے اوپر پیش کر رہے ہیں. اس کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں بن جائیں گے، لڑکیاں لڑکے بن جائیں گے. جس کے اندر وہ جینیٹک پرابلم ہے تو وہ تو اسی طرف راغب ہوگا، اسی طرف مائل ہوگا. حقوق دیتے نہیں ہیں اور حقوق جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے حقوق سلب کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو اسلام سے جو ہے وہ نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی ملک کے اندر یہ کام کیسے ہو جائے گا، اس سے قوم لوط کا عذاب آ جائے گا. میں آج کل تصویریں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ دیکھیں یہ پومپے کے اندر قوم لوط پہ عذاب آیا تھا، یہ کام کرتے تھے. پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اس ٹائم پہ تو ایسا کوئی عذاب نہیں آ رہا. آپ کے حجروں کے اندر اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو اس ٹائم پہ تو کوئی عذاب نہیں آ رہا قوم لوط والا. ہر آئے دن آپ خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں مولوی نے ایسا کر دیا، اس نے اس مرد کے ساتھ زیادتی کر لی، جب تو کوئی کام نہیں آ رہا، جب تو کوئی عذاب نہیں آ رہا. قانون پاس کرنے کی بات آ رہی ہے تو عذاب بھی آ رہے ہیں، اور جو ہیں وہ آپ مساجد کے اندر اور ہر پلیٹ فارم سے جو ہے آپ آواز اٹھا رہے ہیں. میں نے آج تک مساجد سے کبھی خواجہ سراؤں کے لیے آواز نہیں سنی ہے. میں نے کبھی نہیں سنا انہوں نے کہ لوگوں کو راغب کیا ہو کہ بھائی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن کے لیے آپ اپنے دل میں نفع بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی کسی کی اولاد تھے جن کو جو ہے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی ایک الگ کالونی بنائیں، الگ جا کے رہیں. ان کے ہاتھ میں تھا یہ پیدا ہونا اس طریقے سے. یہ تو ان کے اندر ایک جینیٹک مسئلہ تھا، ایک مرض تھا، اس کا علاج کرتے شاید صحیح ہو جاتا. اس کا علاج ہی تو ہے ٹرانسجینڈر.
کسی کے اندر اگر وہ چیز جینیٹک پرابلم آ چکی ہے اور اگر وہ لڑکی کی طرف زیادہ راغب ہے تو اس کے اندر اگر چینجنگ کر کے اس کو مکمل وہی چیز بنا دیا جائے تو اس میں برائی کیا چیز ہے؟ اس میں کیا برا ہے؟ کسی کے ہونٹ اگر کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ ہونٹ صحیح نہیں کرتے اس کے، یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کی آپ مکمل طور پہ تکمیل کرتے ہیں نا، اگر ہونٹ کٹے ہوئے تو آپ نے اس کو ہونٹ جوڑ کے صحیح کر دیا. تو اس کو صحیح طرف لانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے وہ ایکٹ جس کو عذاب عظیم سے جوڑا جا رہا ہے. پھر اس میں کتنے فتوے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر رہے ہو. جب آپ نر بکرے کو خصی بنا رہے ہو تو اس میں اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. جب کہا ہے آپ کا ٹرانسجنڈر ایڈ کا مسئلہ، کیونکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ اس لیے رائج کر دیا گیا ہے مذہبی طبقے کی طرف سے، تو وہ بالکل جائز اور بہترین ہے، بلکہ اس کے تو نقصان بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ کی آیت سامنے نہیں آتی ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیل کرنا شروع کر دیں گے وہ، میں ایسا ان کو بھگاؤں گا. شیطان کا واقعہ کو آنے بیان کیا نا، شیطان کہتا ہے فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ، میں اللہ کی خلقت جو ہے وہ ایسا کر دوں گا کہ وہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر دیں گے. تو آپ جب نر کو جو ہے وہ نر بکرے کو خصی بنا رہے ہیں تو آپ اس وقت تو بالکل جائز سمجھ رہے ہیں اس کو، اس میں تو آپ کو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، وہ بھی تو اس آیت کے بالکل خلاف ہے. جب کہاں ہے آپ کا ٹرانسجنڈر ایڈ کے خلاف جو ہے وہ قانون، اس کے خلاف جو فتوی اسلامی. اسی طریقے سے جب وہ ختنہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ نے جو ہے وہ ایک جگہ آپ کی مکمل پورے کی ہے، آپ نے اس کو ختنہ کر کے وہ اسکن کاٹ دی اس کی. اس ٹائم جو ہے وہ فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ یاد نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ جو اسلام سے اس کو نتھی کرنے والے ہیں اور عذاب عظیم کی باتیں کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم لوط کا عذاب آ جائے گا، تو آپ نے ان کے لیے حقوق کے لیے آواز کبھی نہیں اٹھائی ہے، لیکن جب ان کے حقوق کی بات آ رہی ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ مرد جو ہیں وہ عورت بننا شروع ہو جائیں گے، عورتیں جو ہیں وہ مرد بننا شروع ہو جائیں گی، تو بھائی جو اپنی زندگی گزار رہا ہے اللہ نے اس کو مکمل طور پہ اختیار دیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. وہ اپنی زندگی کا مکمل اختیار رکھتا ہے. وہ اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی مردوں والی نہ ہو، اس کے اندر نسجادی مسئلہ ہے، وہ عورت کی طرف راغب ہے، اس میں جینیٹک پرابلم ہے، تو اس کا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کروا سکتا ہے. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کر رہا ہے. آپ بھی تو جو چاہے کر رہے ہیں، آپ بھی تو بدعات کر رہے ہیں. کتنی بدعات نکالی ہوئی ہیں. میں فلاں کام کر رہا ہوں، آپ مسجد کے باہر نکل کے جو ہے تیز آواز کے اندر مائک چلا رہے ہیں، وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں. یعنی میں جو کر رہا ہوں وہ درست ہے، لیکن جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں وہ جو ہے اسلام کے خلاف ہے. یہ جتنے دنیا کے اندر معاملات چل رہے ہیں، قانون پاس ہو رہے ہیں، ان قانون کو دیکھا جاتا ہے، اس میں عالمگیر مسئلے کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فلاں علاقے کے اندر یہ معاملہ ہے یا فلاں گھر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کا پورا طبقہ، اتنا بڑا طبقہ اس کے اندر انوالو ہے، ان کے لیے ہمیں کیا قانون بنانا ہے. قانون تو ہر چیز کا بنایا جائے گا ریاست کی طرف سے.